یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اتنے اہم ترین کیس کے اندر رسپونڈنٹ نمبر 1 عمران خان صاحب خود کیوں دلائل دینا چاہ رہے ہیں؟ اہم ترین کیسز میں بڑے بڑے جج صاحبان نے، ایون جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی حامد خان کو کیا، سارے جج ان کے خواجہ حارث صاحب ہیں، بڑے اعلیٰ پائی کے ان کے وکیل ہیں، کیوں خود پیش ہونا چاہ رہے ہیں؟ سوال تو اٹھے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ایسا؟ نہیں، سیاسی تقریر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہیں دیکھیں، اس لیے کہ خواجہ حارث صاحب جو ہے محترم عمران خان صاحب کے مقدمات چھوڑ کر وہ ملٹری کورٹس میں حکومت کے وکیل بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو ذہن میں آتا ہو تو جو اپیل کر رکھی ہے حکومت نے ملٹری کورٹس کے فیصلے میں، سویلینز کے ملٹری کورٹ کا ٹرائل نہیں ہو سکتا جو 5 رکنی جج صاحبان نے فیصلہ کیا تھا، اس کی اپیل میں اب خواجہ حارث حکومت کے وکیل ہیں اس وقت۔ سر وہ ہمارے موقف سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہ تو ملٹری کورٹس کے اندر ہے نا، یہ تو آپ کا نیب ترامیم کا کیس ہے، آپ ان کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں پھر بیسکلی۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہے، لیکن یہ کیا کم ہے؟ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب جو کہ ایک اس تاریخی پروسیس سے گزرے ہیں، جن کو لندن پلان کا پتا ہے، جن کو یہ بھی پتا ہے کہ سپریمو جو ہے ماشاءاللہ محترم نواز شریف صاحب جو ڈیل کر کے آئے تھے، انہوں نے نیب کی ہی کیسز ختم کروانے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت لی، اور انہوں نے اپنے ہی سارے کیس نہیں ختم کروائے، اپنے خانوادے کے ختم کروائے، اس نیب کے قانون کی تہس نہس پھیر کے پرسن سپیسیفک ترامیم کر کے بلڈوز کر کے راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا کے انہوں نے جس طریقے سے یہ پرسن سپیسیفک لیجسلیشن کی، 5 جج صاحبان نے اسے مسترد منسوخ کیا۔ چلیں اس کی اپیل فابیہ آپ سن رہے ہیں، تو عمران خان سے زیادہ اس بات کو کون سمجھتا ہے؟ وہ کیوں ذاتی طور پر بحث نہیں کر سکتے، یا کرنا اگر چاہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ وکیل دیکھیں، صرف وکیل ترجمان ہوتا ہے سائل کا، لیکن اگر سائل کہے میں نے خود کرنا ہے اس لیے کہ مجھے آپ سے زیادہ پتہ ہے، علم ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے اور انڈر کرنٹ ڈیلز کیا ہیں، وہ وکیل سے زیادہ سائل جانتا ہے۔ میں خواجہ سلطان صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے، انہوں نے خود چھوڑا جی۔ خواجہ صاحب، خواجہ حارث صاحب پریشر نہیں کر سکے، وہ اس لیے وہ جب کیس چھوڑ کر گئے، کیونکہ توشہ خانے والا پہلا کیس خواجہ صاحب کر رہے تھے، خواجہ حارث صاحب نے معذرت کر لی، اور پھر میں آ کر اس میں نے ضمانت کروائی۔ مجھے یاد ہے۔ اور لطیف کھوسہ صاحب اب یہ فرمائی دیجیے گا، سینیٹر فیصل واڈا کی پریس کانفرنس پر سپریم کورٹ کا نوٹس، 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، کل سماعت بھی ہونے جا رہی ہے، معاملہ اب ادارہ جاتی محاذہ رائی کی طرف بڑھتے دکھ رہا ہے کیا؟ مصطفیٰ کمال نے بھی آج یہی کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ فوج اور عدلیہ میں جنگ چل رہی ہے، توہین عدالت کا معاملہ ہے۔ دیکھیں مہر، یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے، جب بھی عدالت میں وہ پھنستے ہیں تو وہ چڑھ دوڑتے ہیں عدالت پر، اور اس وقت چونکہ ان کو جو ہے اس وقت پرومپٹ کر رہی ہے یا کہ ایما پر وہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں، تو پھر اب یہ وہی بولی بول رہے ہیں۔ فیصل واڈا بھی انہی کا سپوکس پرسن ہے، کمال مصطفیٰ بھی انہی کا سپوکس پرسن ہے۔ ابھی آپ طلال چودھری نے جب کیا تھا اور کنٹیمپٹ میں اسے سزا ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، طلال چودھری صاحب اور وہ جو اپنا کرمانی صاحب کو جو سزا ہوئی تھی توہین عدالت میں، اور ساتھ ہی نارووال والے جو ان کو بھی سزا ہوئی تھی، ان کا نام بھی آ جائے گا، دانیال عزیز کو سزا ہوئی تھی، تو یہ بھی اس وقت اسی طرح کی ہرزہ گوئی جو ہے سرائی شروع کر دی تھی انہوں نے عدالتوں پر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جو سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے، انہوں نے بڑی کمزوری کا ثبوت دیا جب انہوں نے اپنے فیصلے پر عملداری نہ کروائی، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کو توہین عدالت میں اگر وہ ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ بھی سزا کر دیتے تو آج یہ ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے مریم بی بی نے وہ للکار کیا، اور مولانا صاحب کے وہ قافلوں میں جا کر جو کچھ انہوں نے وہاں سپریم کورٹ کو گالم گلوچ کی تھی وہ بھی ہمارے سامنے ہوا، اور یہ مسلم لیگ نون کا وتیرہ ہے عدالت کو خائف سینیٹر فیصل واڈا کے بعد آج مصطفیٰ کمال نے بھی جو پریس کانفرنس کی ہے بڑی سخت تھی، جج کی دوہری شہریت پر سوال اٹھاتے ہوئے تنقید کی ہے، عدلیہ کے خلاف حکومت کیا کھل کر سامنے آ گئی ہے، وزراء ججز کے مس کانڈکٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں، عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے، وے ول دس اینڈ سر؟ بیکاز ایک جسٹس بابر ستار تو ایک طرف ہے، کیا لگ رہا ہے کہ اسی ٹریپ میں جس میں عمران خان کو
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس میں بھجوا کے ڈالا گیا تھا، کیا حکومت اسی ٹریپ میں تو نہیں پھنسنے جا رہی؟ مجھے لگتا ہے یہی ہے. دیکھیں اس لیے کہ جو جسٹس بابر ستار صاحب نے 5-5 لاکھ روپیہ ان کو ذاتی حیثیت میں جرمانہ کیا، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جو توہین عدالت میں سزا کی، جو اپیل انہوں نے کر رکھی ہے ڈویژن بینچ کے سامنے، اور آج کی آبزرویشنز جو یہ آپ کے جو صحافی شاعر ہے مسنگ پرسنز میں جو جسٹس کیانی نے جو کیا ہے ماشاءاللہ آرڈر کیا ہے کل کے لیے، تو عدلیہ آپ کو لگ رہا ہے ڈٹ گئی ہے، دیکھیں کہ پش بیک کر رہی ہے؟ نہیں، ڈٹنا چاہیے. دیکھیں سپریم کورٹ کی آبزرویشنز اگر آپ سنیں وہ 6 ججز کے بارے میں، تو یہی چیف جسٹس کہتے تھے کہ بھائی اگر ہائی کورٹ کو سارے اختیارات موجود ہیں تو پھر اپنے اختیارات کیوں کر نہیں وہ استعمال کر رہے ہو. آخری سوال ہے سر، وقت کی قلت ہے، کھوسا صاحب فرمائی دیجیے گا کہ اب جو بھی بینچ فیصلہ کرے گا کہ اہم ترین مفاد عامہ کا یہ کیس ہے، اس کی آگے بھی لائیو سٹریمنگ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، خان صاحب تو اب ہر سماعت میں موجود ہوں گے، وہ تو اب ہی از اے پارٹ آف دس انٹائر پروسیڈنگز ناؤ. سو اگر وہ فیصلہ کریں کہ نہیں ہوگا، کیا اس کے ساتھ بھی ان کو دلیل دینی پڑے گی؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ وہ یہ نہیں والی بات کر سکتی ہے سپریم کورٹ، یا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں گے نہیں کر سکتے ہیں سر، آج بھی لائیو نہیں ہوا، سپریم کورٹ کی سواب دی تھی. دیکھیں سواب دی اپنی جگہ پہ، لیکن جو اس پر آپ کا سوشل میڈیا، آپ کے اخبارات، آپ کے تھنک ٹینکس، آپ کے پیپل آف پاکستان، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی سیاست میں جو گونج آئے گی، وہ ڈسکریمنیشن کی آئے گی کہ کیوں آپ خائف ہیں اتنا ایک شخص سے. پہلے تو تھی نا ایک نہتی لڑکی، اور اب جو ہے ایک نہتے عمران خان سے آپ اتنے خائف ہیں، تو کیا پھر تاریخ دہرانے جا رہی ہے؟ سینیٹر